اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد لحاظ ہے۔ انبیاء علیہ السلام پاسٹ پریزنٹ فیوچر جنریشن کی اپنی اور لوگوں کی اصلاح کے ساتھ میں تو اب یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ ہم قرآن سے اللہ پاک نے ہدایت کی کتاب قرآن اتاری ہے، اور یہ اس سے نیچے کی کوئی مثال ہی نہیں دی۔ فرمایا آپ کے لیے بہترین مثال اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نیچے کی انہوں نے مثال ہی نہیں دی۔ تو اسی طرح سے چاروں امام کا جو مسئلہ ہے، تو وہ چاروں امام کو آپ اگر مانتے ہیں کسی کو بھی، تو یہ فرق آ جاتا ہے۔ دین اسلام ایک ہے، چار نہیں ہے۔ تو لہٰذا لوگ وہ مفتی حضرات جو علماء کرام مثالیں دیتے ہیں، امام حنفی، امام ابو حنیفہ اور یہ اس طرح کی، تو آپ کو جب دیکھنا ہو پیچھے اسلامک ایجوکیشن، تو آپ پیچھے سے دیکھیں گے وہ شروع میں کیا ہوا۔ تو اب اللہ کے رسول پہ یہ قرآن سے پہلے بھی 3 کتابیں تھیں، اس کے اندر حدیثوں میں یہ آپ کو مل جائیں گے کہ کیا ہے۔ آپ وہ سے باہر نکل کے قرآن حدیث سے باہر نکل کے کوئی مثال دیتے ہیں تو پھر وہ مطلب غلط ہو جاتی ہے۔ سارے انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ ایمان جو ہے وہ اپنے اوپر یا لوگوں پہ نہیں لانا، نہ ابو حنیفہ پہ لانا ہے۔ ماننا سب کو ہے، ایمان اللہ اس کے رسول پہ لانا ہے۔ ماننا سب کو ہے، بڑا ماننا ہے، لیکن وہ اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں۔ تو یہ آپ جو آج 1445 ہجری میں ہیں، تو آپ اس کو آگے ایڈ کرتے جا رہے ہیں یا مائنس کرتے جا رہے ہیں؟ اور یہ تو بات اس سے پہلے کی ہے، ایسی بات ہے جب سے آدم علیہ السلام کو بنایا اللہ نے وہاں سے حساب لیا ہی نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ٹائم سے حساب لیا، تو حساب آپ کا فرق ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا حساب آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ قرآن میں اللہ کا حساب سمجھیں، پھر اس سے بات کریں۔ تو اب یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ لوگ جو ہیں وہ بہترین بات پہ عمل کرتے ہیں۔ ابھی آج صفا مروہ کو آپ دیکھیں گے تو یہ شروع میں ایسا تھا، تو آج وہ ایسا کیا لوگوں کو آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہ حج کی آیت ہے کہ پتلے پتلے اونٹوں پہ حج کے لیے آ جاؤ، تو آج کیا آپ لوگ اونٹ پہ جاتے ہیں؟ تو اللہ نے کچھ دماغ دیا ہے، کچھ عقل دی ہے، کچھ اسٹڈی دی ہے، یہ پوری یہ زمانہ اللہ کا ہے، وہاں سے شروع ہو رہا ہے آدم علیہ السلام سے، پھر یہ چلے جا رہا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ ظاہر ہے اونٹ پہ تو نہیں جاتے ہوں گے، جہاز پہ جاتے ہوں گے۔ تو یہ ساری یہ جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ آپ اس ٹائم کا فتویٰ دے رہے ہیں، اس سن میں اور آج کی ڈیٹ میں کتنا فرق ہے۔ آج کتنی ریسرچ بڑھ گئی ہے، آج کتنے موبائل اور لیپ ٹاپ اور یہ سب کمپیوٹر یہ سب آ گئے ہیں۔ اس ٹائم کا حوالہ آپ وہ اس ٹائم پہ یہاں ملائیں گے تو پھر مطلب صحیح نہیں ہے، اس کو آپ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آیت سنتے ہیں سورہ نساء کی 59، وہ اسی بارے میں ہے کہ لوگوں کے اندر ڈفرینٹ اوپینین ہوتا ہے، لوگوں کے الگ الگ، اللہ کہہ رہا ہے اکثر خیالات کے پیچھے چلتے ہیں، اور حق بات جو ہے وہ اگر سارے حق بات کر رہے ہیں تو پھر فرق کیوں ہے؟ تو آیت سنتے ہیں وہ کیا بتاتی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ مومنو، خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی۔ اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو، تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا معال بھی اچھا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا O you who have believed, obey Allah and obey the Messenger and those in authority among you. And if you disagree over anything, refer it to Allah and the Messenger, if you should believe in Allah and the last day. That is the best way and best in result.
اب یہ اللہ کی بات آپ کو گائیڈنس کے لیے، اگر آپ کو اپنا قبلہ صحیح کرنا ہے تو اللہ کی بات اوپر رکھیں، یعنی کہ آپ ایک آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی بات پہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اور کس بات پہ لائیں گے؟ امام حنبلی، امام شافعی کی باتوں پہ ایمان نہیں لانا ہے، اللہ پہ، اللہ کے رسول کی باتوں پہ ایمان لانا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ بڑی لمبی اسٹڈی ہے، یہ مطلب جو ہے آپ نے مسلک پڑھا ہوگا، ایک ہے آسمانی تعلیمات، قرآنی تعلیمات، ایک ہے مسلک۔ تو مسلک کی اور اس میں قرآنی تعلیمات کا فرق رہے گا، قرآن حدیث میں بھی الگ الگ، آپ جب وہ کتاب اس کے ساتھ ملائیں گے فرق رہے گا۔ تو پہلے ہم اللہ کی بات پکڑیں گے، پھر اللہ کے رسول کی، پھر نیچے صحابہ کرام کی، پھر انبیاء، یہ باقی یہ جتنے چاروں امام ہیں ان کی، تو پھر یہ بات صحیح ہو جائے گی۔ اللہ کی بات کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ جیسے بکرا کاٹا، اللہ اکبر نہیں کیا، وہ حرام ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر۔ امید ہے آپ بات تک پہنچ گئے ہوں گے۔ تو لوگوں میں اختلاف رہے گا ایجوکیشن اور ایکسپیرینس کے فرق کی وجہ سے۔ تو یہ اب وہ جب آپ اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کریں گے تو پھر یہ آپ کی بات، اگر آپ ان کو بڑا مانتے ہیں تو پھر ان کی بات اوپر رکھ لیں، اگر آپ اپنے آپ کو بڑا مانتے ہیں تو اپنی اوپر رکھ لیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔